عرب خاتون کا صبر۔ حضرت اسمائی کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے دوست کے ساتھ ریگستان کی طرف نکلا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں۔ ہم ادھر ادھر یوں ہی بھٹک رہے تھے کہ اچانک ہم نے اپنی دائیں طرف ایک خیمہ دیکھا، چنانچہ ہم اس کی طرف ہو لیے۔ ہم نے خیمے کے نزدیک پہنچ کر باہر سے ہی بلند آواز میں السلام علیکم کہا۔ اس کے جواب میں اندر سے ایک عورت نے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں، اتفاقاً اس طرف آ نکلے ہیں۔ ہم تھک ہار چکے ہیں اور اب ہمیں بھوک لگی ہے، مہمان نوازی کا حق چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں اندر بلایا اور کہنے لگی، تم اپنے چہرے دوسری طرف کر لو تاکہ میں تمہاری میزبانی کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ ہم نے اپنے چہرے دوسری طرف کر لیے تاکہ اسے پردہ کی پریشانی نہ ہو۔ اب اس نے ہماری طرف ایک قالین کا ٹکڑا بڑھایا اور کہا کہ تم لوگ اس پر بیٹھو اور ذرا انتظار کرو، میرا بیٹا آنے ہی والا ہے۔ وہ عجیب سی بے چینی کے عالم میں بار بار خیمے کے کنارے کو اٹھاتی اور سامنے دیکھ کر نیچے رکھ دیتی۔ دراصل وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آخری مرتبہ خیمہ اٹھایا اور بے اختیار کہنے لگی، آنے والے کی خیر ہو، اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے مگر اس پر سوار میرا بیٹا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹ سوار خیمے کے پاس پہنچ گیا اور اس نے آواز دی، اے عقیل، اللہ تعالیٰ عقیل کے فقدان پر تمہیں اجر عظیم فرمائے۔ گویا اونٹ سوار نے ان الفاظ میں اسے بیٹے کی موت کی خبر سنائی۔ عورت کہنے لگی، تیرا ناس ہو، کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ عورت کہنے لگی، اس کی موت کس طرح ہوئی؟ سوار نے کہا، اونٹوں کا ایک جھنڈ اس پر ٹوٹ پڑا اور اونٹوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ عورت نے اس سے کہا، اونٹ سے نیچے اترو اور مہمانوں کی ضیافت کا بندوبست کرو۔ خاتون نے اس کی طرف ایک بکرا بھیجا اور کہا کہ اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بناؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد کھانا تیار کر کے ہماری طرف بھیجا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے اور اس کے صبر پر تعجب بھی کر رہے تھے۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ ہماری طرف آئی۔ اب اس کی حالت کچھ بدلی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس آ کر کہنے لگی، کیا تم میں سے کسی کو قرآن پاک آتا ہے؟ مجھے قرآن پاک سناؤ تاکہ اس کی تلاوت سے مجھے سکون ملے۔ میں نے قرآن پاک میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت شروع کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیں، وہ لوگ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تلاوت سننے کے بعد عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم، کیا قرآن پاک میں اسی طرح وارد ہوا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب میں ایسا ہی ارشاد ہوا ہے۔ پھر اس عورت نے ہمیں السلام علیکم کہہ کر قبلہ کی طرف رخ کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر کہنے لگی، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے عقیل کے بارے میں ثواب اور اجر کی امیدوار ہوں۔ اس نے 3 بار ایسا کہا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، اے اللہ، جس کام کا تو نے حکم دیا میں اسے بجا لائی، یعنی صبر کیا۔ اب جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو تو پورا کر دے۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دینا، اور میں آپ کے لیے تلاش کر کے ایسے واقعات لاتا رہتا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔